مال کی لالچ میں نکل جانا اور یہ نہ دیکھنا کہ مال میں کیسے کما رہا ہوں، حق حلال کما رہا ہوں، چوری کا کما رہا ہوں، جو بھی ہے کرپشن سے کما رہا ہوں. مال کمانا ہے بس کسی طریقے سے بھی، بائی ہک اور بائی کروک جسے کہتے ہیں. مال کمانا ہے اور اس کے بعد اس کو کنجوسی کی طرح پکڑ کے رکھنا ہے، نہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، نہ اپنے بال بچے پہ خرچ کرنا ہے، نہ جو ضروریات ہے اس پہ خرچ کرنا ہے، بس اس کے اوپر سانپ بن کے بیٹھ گئے مال کے اوپر. اب یاد رکھیں یہ ایسا نہیں ہے کہ مال کمانا ان اینڈ آف اٹ سیلف کوئی بری چیز ہے. ہر بندہ مال کماتا ہے ضروریات کے لیے. اللہ کے بڑے نیک بندوں میں بڑے مالدار لوگ بھی گزرے ہیں. سیدنا عثمان بن عفان بڑے مالدار آدمی تھے. عبد الرحمن بن عوف آج کل کے زمانے میں اگر کیلکولیٹ کریں ملٹی ٹریلینئر ہوتے ہیں. اس وقت آپ دیکھیں جیف بیزوس، مارک زکربرگ، اسٹیو جابس تو فوت ہو گیا، پیچھے ایلون مسک کے بارے میں بھی پتہ چلا کہ تقریباً 400 بلین کی نیٹ ورتھ ہے اس کی ڈالرز میں، 400 بلین ڈالرز. یہ باقی جیف بیزوس وغیرہ اور مارک زکربرگ یہ تقریباً 300 بلین پہ بیٹھے ہوئے ہیں سارے. مکیش امبانی جس کی شادی اس کے بیٹے کی شادی ہوئی تھی کچھ عرصہ پہلے، وہ تقریباً 120 بلین پہ بیٹھا ہوا ہے ڈالرز میں. یعنی یہ ان لوگوں کی نیٹ ورتھ ہے. سیدنا عبد الرحمن بن عوف اگر آج زندہ ہوتے ملٹی ٹریلینئر ہوتے ڈالرز میں، ملٹی ٹریلین. وہ رکھتے جیف بیزوس کو اپنا نوکر کہ تو لگنا بھائی جان تو میری ڈرائیوری کی نوکری کر، یہ پکڑ 300 بلین، شاباش آ جاؤ تم ڈرائیور کے طور پہ. مارک زکربرگ بیٹا تم بھی آؤ، شاباش تم جو ہے آج سے خانسامے ہو، 300 بلین تم بھی پکڑو. تو وہ ان کو امپلائی کر لیتے. یقین جانے بل گیٹس کو امپلائی کیا ہوتا. اتنے وہ مالدار آدمی تھے لیکن ان کے دل میں اللہ کی محبت تھی، مال کی محبت نہیں تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. دل میں نا مال کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے اور پلاٹ کے اندر جگہ ہی نہیں پیچھے رہی کہ اللہ کی محبت بھی داخل ہو سکے. پورا دل جو ہے وہ مال کی محبت سے بھرا ہوا ہے اور آپ یہ کہتے ہو جی یار مجھے جس طرح بھی ہے نا مجھے پیسہ چاہیے، ہک اور بائی کروک جیسا بھی ہے مجھے پیسہ چاہیے. اور یہی چیز میں آپ کو بتاؤں ہماری آج کی نئی نسل میں بھی ٹرانسفر ہو رہی ہے. یہ جتنی بھی چیزیں ہماری آ رہی ہیں فیملی بلاگنگ وغیرہ، لوگ کہتے ہیں جی اپنا دین بیچ دو، اپنا ایمان بیچ دو، اپنی عزت بیچ دو، اپنے گھر والے بیچ دو، سب بیچ دو کیونکہ پیسہ آ رہا ہے. اور یہ پیسے کی پل ٹھیک ٹھاک پل ہوتی ہے. یہ جو پیسے کی جو گریڈ ہے نا، یہ لالچ، یہ ٹھیک ٹھاک چیز ہے. ابھی تو چلیں یہاں پہ پاکستان کہلاتی ہیں، باہر کے ملکوں میں اللہ معاف کرے کچھ ایسی ایپس ہیں جہاں پہ ہماری بچیاں یعنی 16 سال کی، 17-18 سال کی، وہ اپنے آپ کو بیچ رہی ہیں اس کے اوپر. میں ایپس کا نام نہیں لوں گا یہاں پہ، لیکن ایسی چیزیں ہیں جہاں پہ لڑکیاں جو ہیں وہ $1 ملین، $2 ملین، $3 ملین مہینے کا کما رہی ہیں. تو پیسے تو مل جائیں گے آپ کو لیکن اس کے بدلے آپ کو اپنا ایمان بھی بیچنا پڑے گا، اپنی حیا بیچنی پڑے گی، اپنی عزت بیچنی پڑے گی. تو کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم بیچنے کے پیسے تو آ جائیں گے نا، ایٹ لیسٹ آئی ہیو اے گڈ لائف اسٹائل. میں لوئی وٹون کا بیگ اپنے ساتھ رکھوں گی، ساتھ میرے پاس اس کے جوتے ہوں گے میچنگ، ساتھ میرے پاس پراڈا کا یہ ہوگا تو فلاں کا یہ ہوگا. تو کم از کم لائف اسٹائل تو اچھا ہوگا نا. اور بات ہے کہ میں نے دین ایمان عزت اپنی بیچ دی ہے. اور یہی مسئلہ اب یہاں پہ بھی ٹرانسفر ہو رہا ہے. گاؤں میں لوگ کہتے ہیں جی ہمارے گاؤں میں ٹک ٹاکرز کی وبا پھیل گئی ہے. یعنی ایسا ماحول ہو گیا. مجھے ایک بہن نے کانٹیکٹ کیا، انہوں نے کہا جی ہمارے گاؤں میں آدھی سے زیادہ لڑکیاں ٹک ٹاکر بن چکی ہیں. چھتوں کے اوپر بیٹھ کے اپنی ویڈیوز بنا رہی ہوتی ہیں، چڑھا رہی ہوتی ہیں، اور جو ان کو لائکس اپریسیشن آ رہی ہوتی ہے ان کو لگتا ہے بس یہی سب کچھ ہے. مجھے شہرت مل گئی ہے. شہرت کو وہ